اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاریہ مکی ہے۔ اس میں 11 آیات ہیں اور 1 رکوع پر یہ مشتمل ہے۔ سورۃ القاریہ مکی پہلے آپ کو بتا چکی ہوں۔ مکہ اور اس کے مضافات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت نبوی سے پہلے نازل ہونے والی آیات اور صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ القاریات کھڑکھڑانے والی، دل دہلانے والی۔ کنز الامان میں اس کا ترجمہ دل دہلانے والی کیا گیا ہے۔ ویسے القاریات اس کا مطلب ہے کھڑکھڑانے والی، دستک دینے والی، دل دہلا دینے والی۔ مل قاریات کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک مل قاریات، اور کیا ادراکا جانے کا تو آپ، مل قاریات کیا ہے کھڑکھڑانے والی۔ یوما جس دن، یکون الناس ہوں گے لوگ، کل فراشی جیسے پتنگے، المبثوثی بکھرے ہوئے، وتکون اور ہوں گے، الجبال پہاڑ، کل اہنی جیسے کہ رنگ برنگ اون، المنفوشی دھنکی ہوئی۔ فاما تو پھر، من جس کے، ثقلت بھاری ہوئے، موازینہ ان کے وزن، اعمال کے وزن، فہو پس وہ، فی میں، عیشتن عیش پسند زندگی، راضیتن من پسند جس پر دل راضی ہو جائے۔ واما اور من جس کے، واما من اور جس کے، خفت کم ہوئے، ہلکے ہوئے، موازینہ ان کے اعمال کا وزن، پس جس کے اعمال کا وزن ہلکا ہو، فامہ پس اس کا ٹھکانہ، ہاویۃن ہاویہ ہے۔ وما اور کیا، ادراکا آپ کو معلوم، ما ہیا کیا ہے وہ، نارن آگ، حامیۃن بھڑکنے والی، تیز و تند شعلہ بھڑکاتی ہوئی۔ چلیں ہم اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ القاریات قیامت کے دنوں میں سے ایک نام ہے۔ جس طرح اس سے پہلی صورتوں کے اندر قیامت کے دن کے لیے نام استعمال ہوئے ہیں، الحاقۃ، الطامۃ، الصاخۃ، الغاشیۃ، الساعۃ، الواقعۃ، یہ ساری قیامت کے دنوں کے نام ہیں۔
اور یہاں القاریاتو سے مراد اس کی ہولناکی کے سبب، اس کا لڑکھڑانا، اس کا کھڑکھڑانا اور اس کا دہلا دینا اس دستک کی مانند ہے کہ جب قیامت کا دن منعقد ہوگا تو وہ دستک، وہ کھڑکھڑاہٹ لوگوں کے دلوں کو بیدار کر دے گی، اور جو اللہ کے دشمن ہوں گے ان کو عذاب کی وعید سنانے کے لیے خبردار کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ جس طرح کوئی شخص دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو جس کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اس کا دل ایک دم دہل جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ کون باہر کون ہے، تو ایسے ہی القاریاتو وہ پہلی دستک ہے جو لوگوں کے دلوں کو اور دشمنوں کو بیدار کر دے گی کہ آج ہم پر جو وقت آنے والا ہے، جو قیامت ڈھائی جانے والی ہے، یہ ہم برداشت نہ کر پائیں گے۔ چنانچہ القاریاتو کھڑکھڑانے والی، دل دہلانے والی آپ کو واضح ہو گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے مل قاریاتو، کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ کھڑکھڑانے والی قیامت کی گھڑی ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو یقیناً اس کے بارے میں ان کو بتایا جائے گا، اور یہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اللہ نے ہمیں وقت سے پہلے اس کے بارے میں بتا دیا ہے۔ قرآن مجید کی کوئی صورت ایسی نہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت اور قیامت کی ہولناکیوں سے آگاہ نہ فرمایا ہو۔ یہاں پر بھی اس صورت کے اندر آپ کو قیامت کی ہولناکی اور اس کی کیفیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس دن ہر چیز پر لرزہ طاری ہوگا۔ اس دن کوئی چیز اپنی اصل حالت میں نہیں ہوگی، بلکہ جس طرح زلزلہ آ جاتا ہے تو ہر چیز کھڑکھڑانے لگتی ہے، چیزوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں، برتن کھڑکھڑانے لگتے ہیں، چیزیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب قیامت کی گھڑی برپا ہوگی تو ہر چیز اپنی اصل جگہ چھوڑ دے گی، یہاں تک کہ آگے مثال میں بتایا گیا ہے کہ کون سی چیز کس طرح کی حالت اختیار کر لے گی، وہ میں آپ سے آگے ڈسکس کرتی ہوں۔ تو یہاں القاریاتو مل قاریاتو آپ پر واضح ہوئی کہ وہ کھڑکھڑانے والی یقیناً قیامت کی گھڑی ہے۔ وما ادراک مل قاریاتو، اور تم کیا جانو کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ یہاں ادراکا میں ضمیر استعمال ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے مخاطب ہیں اور اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے۔ یہاں القاریہ یہ وقف کرنے سے اس کے آخری اعراب کو ہم نہیں پڑھتے، تو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ذکر کرنا، یہاں تمام لوگوں کو مخاطب کرنا ہے، چونکہ مخاطب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کو قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقیناً قیامت کی ہولناکیوں اور ان چیزوں کا اندازہ تھا، ان چیزوں کے بارے میں دکھایا گیا تھا۔ خود معراج شریف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، آپ کو جنت دکھائی گئی، آپ کو جہنم دکھائی گئی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان تمام چیزوں کے بارے میں یقیناً جانتے تھے، لیکن یہاں ذکر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس لیے کہ وہ لوگوں کو بتا دیں، کیونکہ اکثر اوقات یہود و نصارہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے کہ وہ کب آئے گی، صحابہ اکرام بھی پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کب آئے گی، اور چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات صحابہ اکرام سے فرماتے کہ ایسے مت پوچھا کرو، ہو سکتا ہے کسی دن میرے منہ سے یہ بات نکل جائے کہ کل آئے گی، تو پھر اسے کوئی نہ روک پائے گا، لیکن اس کا حتمی علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ یقیناً میرے نبی کو جتنی اجازت ہے کہنے کی اتنی ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سراپائے قرآن تھے، اگر آپ نے خود بھی فرمایا تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر یقیناً نہیں ہے۔ تو یہاں یہ فرمانا کہ اس کے بارے میں کیا ہے، ان لوگوں کو بتا دیں کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا تھی۔ اور یہاں تو ہمیں بے شمار مواقع
موقع پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کیا ہوگی، کس طرح ہوگی، موت کیسے آئے گی، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا۔ جیسے جیسے لوگوں نے سوال اٹھائے ویسے ویسے ان کے جواب دیے گئے، لیکن یہاں القاریات سے مخصوص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے دو انداز سے اس کی مثال دے کر پیش کیا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ یوم یکونو، جس طرح یوما جس دن، یکونو ہوں گے، الناس لوگ، کل فراشی پتنگوں کی طرح۔ کچھ مفسر حضرات نے فراش سے مراد مچھر بھی لیے ہیں، لیکن جس طرح مچھر روشنی کے قریب جائیں تو گر پڑتے ہیں، ایسے ہی پتنگے ہیں، وہ روشنی کے قریب جب جاتے ہیں تو اس کی چاہ کے اندر، یعنی ان کو تو عشق ہے اس روشنی پر، لیکن اس عشق کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کرتے ہیں، چنانچہ ان کا مرنا مقدر ہے، وہ اس روشنی کے پاس جاتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں۔ اور اگر ہوا ہو تو یقیناً ان کا بکھرنا کسی ایک ہی سمت کی طرف نہیں ہے، وہ مختلف سمتوں میں گرتے ہیں، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن جب لوگ وہ دن برپا ہو جائے گا تو یہاں کہنا یہ کہ اس دن ہوں گے لوگ کل فراشی، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ فراش پتنگے، المبسوسی، بکھرے ہوئے، یعنی کہ کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔ لیکن یہاں ہمیں احادیث سے یہ ضرور ملتا ہے کہ جو کافر ہوں گے، جو اللہ کو نہ ماننے والے ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، یقیناً جنہوں نے دنیا میں اچھے عمل نہیں کیے ہوں گے، ان کے لیے یہ مرنا انتہائی دردناک ہوگا، اور مومنوں کے لیے یہ مرنا یعنی جیسے ہی وہ گریں گے ان کے لیے ایک سکون ہوگا کہ جیسے وہ کہیں گر گئے ہیں اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو جب برپا کرے گا تو وہ مومنوں کے لیے آسانی کا ہی دن ہوگا۔ لیکن اگر اس کے پیچھے وہی بات ہے، آگے ذکر ہونے جا رہا ہے کہ کن لوگوں کے لیے وہ سکون کا باعث ہے، یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اب یہاں پہ اگزامپل دے کر کہا جا رہا ہے، کا جو صیغہ ہے جیسے کأنما یساقون الی الموت، کہ انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ موت کی طرف آنکے جا رہے ہوں، لیکن یہاں پہ کل فراشی یہ حرف تشبیہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ انسان کو انسان کے اس دن گرے پڑے ہونے کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جس طرح پتنگے قریب آئیں گے روشنی کے تو وہ بکھر کے گر جائیں گے اور مرتے چلے جائیں گے، ایسے ہی قیامت کی ہولناکی کے باعث لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح جا بجا پڑے ہوں گے اور انہیں اپنی اور کسی چیز کی احوال کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ اب دوسری جگہ پر کہا جا رہا ہے، یہاں آگے میں آپ کو مثال دیتی ہوں، جیسے یہاں لوگوں کو بکھرے ہوئے پتنگوں سے اور پھر پہاڑوں کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، وَتَكُونُ، اور ہو جائیں گے، کَالْجِبَالُ، الجبالو پہاڑ جبل کی جمع پہاڑ یعنی پہاڑوں کا، جیسے کہ پھر حرف تشبیہ استعمال ہوا، کَالْإِحْنِ، رنگ برنگ کی اون، یعنی جیسے مختلف رنگوں کی اوڑھنی ہم رنگتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹائی اینڈ ڈائی ہے، یہ مختلف رنگوں کی ہے، اس میں مختلف ڈیزائن بن گئے ہیں۔ المنفوشی، جیسے کہ دھنکی ہوئی۔ مجھے اپنے بچپن میں اس چیز کا دیکھنے کا موقع ملا کہ میری اماں نے مجھے کہا کہ جاؤ سرانے بھروا لاؤ۔ میں ہماری ماسی ہوتی تھی ان کے ساتھ میں گئی اور ہم نے وہ سرانے بھروائے، تو انہوں نے جب دھنکی میں اسے ڈالا تو میں نے پردہ اٹھا کے دیکھا کہ ایک ایک تنکا، ایک ایک روئی کا قطرہ قطرہ بکھرا پڑ رہا ہے، اڑ رہا ہے اڑ رہا ہے اڑ رہا ہے اڑ رہا ہے، اور پھر اس کو وہ اکٹھا کرتے ہیں تو وہ فلفی سی اون بن جاتی ہے۔ پھر اس فلفی سی اون کو وہ سرانے کے اندر انہوں نے بھر دیا، بھرنے کے بعد ایک سوٹی کے ساتھ اس کو بیلنس کر کے اس کو کور کر دیا اور وہ ہمارا ایک تکیہ تیار ہو گیا، سرانہ تیار ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ پہاڑوں کی دھنکی ہوئے کا آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کیا ہے، کہ اس دن پہاڑ ہو جائیں گے جیسے رنگ برنگ کی روئی، المنفوشی، دھنکی ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ اسلام آباد کی طرف سے مری کی طرف چلتے ہیں تو کیسے آپ کو مختلف رنگوں کے پہاڑ نظر آتے ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی سبز ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی زرد ہے، کوئی کس طرح کا ہے۔ تو ان کو آپ اندازہ لگا لیں کہ جس طرح پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں، جب اللہ تعالیٰ اس دن حکم دے گا، سور پھونکی جائے گی تو کس طرح وہ جو پہاڑ ہیں، دھنکی ہوئی پہاڑ کتنی سخت چٹان ہوتی ہے، لیکن اس دن اس کی سختی یوں ریزہ ریزہ ہو جائے گی کہ وہ رنگ برنگ کی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اور یقیناً جس طرح قیامت کی ایک ہولناکی یہ ہے کہ اس دن دھواں اٹھے گا،
اور کوئی چیز ایک سے دوسرے ہاتھ کو بھی نظر نہیں آئے گی، تو ایسے ہی دھنکی ہوئی روئی کے اندر بھی، دھنکی ہوئی پہاڑوں کے اندر بھی ہمیں ایک دوسرے کا کچھ پتہ نہیں چلے گا، کچھ سجائی نہیں دے رہا ہوگا، اور ہم بکھرے ہوئے لوگوں کی طرح وہاں گر جائیں گے، اور پہاڑ بھی اس دن اس کی دہشت سے یوں بکھریں گے، یوں اڑیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی روئی۔ اب میرا خیال ہے آپ کو دھنکی ہوئی کی سمجھ اچھی طرح آ گئی۔ اس کے لیے دھنکی ہوئی اور دھنی ہوئی دونوں لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، اردو دان ان دونوں لفظوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ کا جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ حرف تشبیہ کے طور پر استعمال ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب ایک اجمالی جائزہ دے رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے اعمال دنیا میں اچھے رہے اور جن کے اعمال دنیا میں بھاری رہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأَمَّا پس، من جس کے، من میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا من شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، من حرف جارہ میں سے ہے جس کا مطلب ہے سے، چنانچہ یہاں ایک شخص کو کہہ کر اس کی جو کہنے کا مقصد ہے وہ تمام لوگوں کو، جمع لوگوں کو مخاطب کرنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو پس جس شخص کے بھاری ہوئے، ثقلت بھاری ہوئے، موازینہ اس کے وزن، یہاں ثقلت ثقیل ورڈ ہم اردو میں بولتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے سخت، بھاری، بہت ہی ثقیل ہے، بہت ہی بھاری ہے۔ موازینہ یہ موازین کی جمع ہے، اور بعض مفسر اس کو موزون کے معنوں میں بھی لیتے ہیں۔ موازین کو سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی شخص کو آپ کوئی چیز ہے، آپ ترازو میں اسے ناپنے کے لیے یا پمائش کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں، تلوانے کے لیے لے کر گئے ہیں، تو جب اس کے دونوں پلڑوں میں آپ چیزیں رکھیں گے تو جو بھاری پلڑا ہوگا یقیناً وہ نیچے بیٹھ جائے گا، اور جو ہلکا ہوگا وہ اوپر اٹھ جائے گا۔ ایسے ہی جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے، بھاری ہوں گے، وہ ان کے وزن جو ہیں وہ کیا ہوں گے، وہ بھاری ہو جائیں گے، اور ان کی جو برائیاں ہوں گی ان کے وزن ہلکے ہوں گے، اور وہ برائیوں والا پلڑا اوپر کی طرف اٹھ جائے گا، اور جو اچھائیوں والا پلڑا ہوگا، جو نیکیوں والا پلڑا ہوگا، جو ان کے نیک اعمال پر مشتمل ہوگا، وہ نیچے بیٹھ جائے گا۔ چنانچہ اس دن، قیامت کے دن، ایک فرشتہ ان دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا ہوگا اور اونچی آواز میں ندا لگائے گا کہ فلاں کے وزن بہت بھاری ہوئے۔ چنانچہ اتنی اونچی آواز میں فرشتے کی آواز آئے گی کہ پوری مخلوق سن لے گی، اور اس دن مخلوق کو سنانے کا مقصد ہے کہ دیکھ لو آج اس شخص کو کہ جو نیک اعمال کا تحفہ لے کر آیا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں اور اسے انصاف سے بڑھ کر عطا فرما رہے ہیں۔ اسے ترازو کے اندر اگرچہ ایک طرف برائیاں ہیں، لیکن ان برائیوں کو معاف کر کے اسے اچھائیوں کی پلڑے کی میں تولنے کی وجہ سے اسے دل پسند زندگی میں لے کے جا رہا ہے۔ چنانچہ آگے اگلی آیت میں فرمایا ہے فا ہوا، فا پس ہوا وہ، یہ ہوا واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی تثنیہ کا صیغہ ہما اور جمع کا صیغہ ہم، اور اگر ہم مؤنث چیز کے لیے لیں تو ہیا، ہما، ہننا، یہ الفاظ، یہ ضمیریں اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن یہاں اس شخص کی نسبت کر کے اس کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے فرمایا ہے فا ہوا پس وہ، فی میں عیشت راضیہ، دل پسند زندگی میں ہوگا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں جی دل پسند عیش والی، عیش و داد سے ہم بہت سکون میں ہیں، تو اس دن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی زندگی، عیش پسند زندگی اللہ کی طرف سے تحفہ ہوگا، اور اس دن راضیت ان سے خاص مراد ہے کہ اس دن لوگ جو چیز اپنی پسند کی طلب کریں گے، جب انہیں جنت میں ٹھہرایا جائے گا تو پھر جو مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، جتنا کھائیں گے، جتنا چاہیں گے، اتنا ان کو ادا کیا جائے گا، اتنا ان کو دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ لوگ جن کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ دل پسند زندگی میں جائیں گے، اور وہاں انہیں اپنی من پسند چیزیں، اپنے من پسند کھانے، اپنی من پسند پہناوے، اور ہر وہ چیز جس کی وہ خواہش دل میں بھی سوچ کے بھی کسی پہلو میں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ آگے اس کا میں تھوڑا سا آپ کو باحوالہ احادیث بھی بتاتی ہوں۔ آگے کہا گیا ہے وَأَمَّا، اور وہ من جس نے، خفت یا جس کے، خفت ہلکے ہوئے، یہ خفی سے ہے اور خفیف سے ہے، خفیف ہم ہلکے کو کہتے ہیں، جس طرح میں نے لفظ وہاں پیچھے استعمال کیا ثقیل سخت کے لیے، خفیف ہلکے کے لیے، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، تو پس وہ جس کے وزن
اعمال کے اعتبار سے ہلکے ہوئے۔ آگے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جیسے یہ کہا کہ جس کے اعمال کے وزن بھاری ہیں وہ دل پسند زندگی میں جائے گا، اور یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے دوسرے ہی طرف کہ وہ لوگ جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوئے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا کے ہلاکتوں میں ہوں گے، چنانچہ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے وزن، اس میں دو طرح کے لوگ شامل ہوں گے، ایک مسلمان مومن جن کے اعمال نیکیوں کی نسبت برائیوں کے وزن زیادہ ہوئے، ان کا بھی حساب کیا جائے گا۔ اس میں کافر اور فاجر لوگوں کا بھی دیکھا جائے گا، اور کافر اور فاجر تو چونکہ دنیا میں مشرک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ان کا کیا کوئی عمل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، چنانچہ ان لوگوں کے وزن خود بخود ہلکے ہو جائیں گے اور ان کی برائیوں کا پلڑا بھاری رہ جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا ہوگا ہی نہیں۔ جبکہ مومن کی یہ شان ہے کہ اس کا اگر پلڑا ہلکا بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کرم فرمائے گا۔ تو صرف جس نے زندگی میں ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل کی گہرائیوں سے پڑھا ہوگا، اس کے اعمال میں اس کلمے کو رکھ دیا جائے گا اور اس کلمے کی بدولت اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کی برائیوں اور ان کی نیکیوں کے وزن دونوں برابر ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو پل صراط پر روک لیا جائے گا، اور پل صراط پر روک کر ان کی نیکیوں کو، ان کی برائیوں کو معاف کر کے انہیں اس کی سزا دے کر معاف کر دیا جائے گا، اور یوں ان کے پلڑے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اونچا کر دے گا، یعنی بڑا کر دے گا، اور وہ بھاری ہو جائیں گے، اور ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل فرما دے گا۔ چنانچہ یہاں یہ کہنا کہ وہ لوگ جن کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فَأُمُّهُ ہاویہ، پس ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ یہاں فا پس امہ، یہاں ان کی ماں یا اس کی ماں، چونکہ یہاں واحد کہہ کر جمع کو مخاطب کیا گیا ہے، چنانچہ اس کی ماں وہ ہستی ہوتی ہے جس کے قریب جا کر ہم دنیا جہان کے غم تکلیفیں بھول جاتے ہیں۔ لیکن کافروں کی ماں کون سی ہوگی؟ جہنم، کیونکہ انہیں کوئی اور چیز تو پناہ دینے والی نہیں سوائے جہنم کے۔ چنانچہ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے فَأُمُّهُ ہاویہ، پس ان کی ماں ہاویۃ ہاویہ ہوگی۔ یہاں میں آپ کو ایک حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتی ہوں کہ ہاویہ جو ہے یہ ایک ایسا غار ہے، تفسیر مظہری کے اندر یہ موجود ہے اس کی تفسیر، کہ جس کی گہرائی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور اس کو مثال دینا کہ یہ ماں کی طرح ہے۔ اور یہاں حضرت اشعث بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی موت کے بعد اس کی روح کو ایمانداروں کی روحوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی دل جوئی کرو، یعنی کہ آج یہ فوت ہو گیا، یہ پریشان ہے، اسے لے آؤ، اس کی دل جوئی کرو، یہ دنیا کے رنج و الم میں مبتلا تھا۔ اب نیک روحیں اس سے پوچھتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے وہ تو مر چکا۔ وہ فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اپنی ماں ہاویہ میں پہنچا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ان نیک روحوں سے ملاقات نہیں جن لوگوں کی ہوتی، ان کو ڈائریکٹ ہی ہاویہ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ہاویہ ایک ایسا درک، ایسا گہرائی کا مقام ہے کہ جس کی گہرائی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتی۔ آپ کو یہاں ایک بات بتاتی چلی جاؤں کہ جنت کے ہر درجے کے لیے علی جین اور علی جون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ہر اوپر کی طرف اٹھنے والا درجہ، اور جہنم کی گہرائی کے لیے درکا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کی جمع درکات ہے، اور وہ ہر نیچے سے نیچے جانے والا جو گڑھا ہے وہ درکا کہلاتا ہے۔ چنانچہ یہاں پہ ہاویہ سے مراد وہ مقام ہے، جہنم کا نام ہے، یوں سمجھے کہ القاریات قیامت کا نام ہے تو الہاویات یہ جہنم کا نام ہے ایک اور، چنانچہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جیسے نار الحامیہ اور آگ، یعنی کہ حامیہ کی آگ، تو حامیہ سے مراد بھی جہنم تھا، اور یہاں ہاویہ سے مراد بھی جہنم کا ایک مقام ہے۔ پھر فرمایا کہ شعلے مارتی ہوئی، کہ یہ آگ کیا ہے؟ وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم، ماہیہ، کہ یہ کیسی ہے۔ یہاں اگر ماہیہ کو ہم
اردو کے لفظ ماہیت سے لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی شکل کیسی ہے، وہ کیسی ہے۔ یہاں ماں استفہامیہ شکل میں پیش کر کے اس کی اصل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے یقیناً وہ جواب کا متقاضی ہوتا ہے، اس کے زمرے میں جواب بتانا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں وما ادراک ما ہی، اور آپ کو کیا معلوم اور تمہیں کیا معلوم، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ میں پھر کہہ دوں، لیکن مخاطب اس کا عوام ہیں، لوگ ہیں کہ جو زندگی میں نیک اور برے دونوں طرح کے اعمال کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو وقت سے پہلے خبردار کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہاں پہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس کی ساخت کے بارے میں کہ وہ کیسی ہے، تمہیں اس کے بارے میں کیا معلوم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میرا اللہ بتاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نارن حامیہ، نارن کا مطلب ہے آگ، حامیاتن تیز تند بھڑکتی ہوئی، یعنی کہ جو کبھی بجھنے والی ہی نہیں۔ چنانچہ ایسی آگ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم وہ ایسی آگ ہے، آؤ تمہیں اس کا جواب دوں کہ وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی، جہاں سے کوئی کبھی نکل نہ پائے گا۔ اب فار ایگزامپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ صحابہ اکرام سے اس چیز کا ذکر کیا کہ جو آگ تمہارے پاس آئی ہے، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، جبکہ اس کے 69 حصے جو آگ ہے وہ جہنم میں ہے، اور جہنم کی آگ بھی ایسی تند، ایسی تیز کہ خود جہنم میں اس سے پناہ مانگتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، اور تقریباً مفسرین نے اس کو استعمال کیا ہے، انہوں نے اس کا حوالہ پیش کیا ہے کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے اللہ، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، تو اے اللہ کوئی ایسا کام کر کہ میں اس سے بچ سکوں۔ تو اللہ نے اسے 2 سانس لینے کا حکم دیا، 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔ ایک یہ کہ جو گرم سانس وہ لیتی ہے وہ اس کی جہنم کی گرمی کا ایک سانس ہے، اور جو ہمارے لیے دنیا میں گرمی کے موسم کا سبب ہے، جبکہ اس کا دوسرا سانس سخت سرد ہے، جو ہمارے لیے جہنم کا سخت سرد سانس جو ہے ہمارے لیے موسم سرما کا سبب ہے، جس کے اندر اس کی ایک کہیں سے وہ کیا کہتے ہیں جھری سے بھی اگر سردی اندر آ رہی ہو تو ہم کس قدر تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ گرم سانس ہمارے لیے موسم گرما کی سرد شکل میں، اور سرد سانس ہمارے لیے موسم سرما کی سانس کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ جہنم کے 2 سانس ہیں۔ چنانچہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز موسم گرما میں پڑھو تو اسے ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ اب اس میں ایک ہی نماز ہوتی ہے جو بہت گرمی میں پڑھی جاتی ہے، اور وہ ہے نماز ظہر۔ چنانچہ نماز ظہر گرمیوں میں اگر ہم آخری وقت میں یا درمیانی وقت میں پڑھے، جب کسی حد تک کچھ جو سورج ہے اپنی تپش کم کر لے، تو اس دوران پڑھنا اس کا اجر کا اور ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آگ کی ہلاکت کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یہ آگ جو تمہیں دی گئی ہے، یہ آگ اس آگ کا 70واں حصہ ہے جس سے سمندر کے پانیوں میں 2 مرتبہ بجھایا گیا، پھر یہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، پھر یہ آگ تھوڑی سی کم ہوئی ہے، جس کی بنا پر ہم اسے مختلف اس چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں، جس پہ کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، اور اسے مختلف اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہمیں اس کو استعمال کرتے ہوئے اب دیکھنا ہے کہ یہ آگ ماہیہ، اس کی حیت کیا ہے۔ تو ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک حدیث اس میں مجھے ملتی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ جہنم کی آگ 1000 سال تک جلائی گئی تو سرخ ہوئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو سفید پڑ گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو سیاہ پڑ گئی۔ اب وہ آگ بہت ہی سیاہ اور بالکل اندھیرے والی ہے کہ اس آگ میں بھی کوئی آگ آپ کو نظر نہ آئے گی، کوئی چیز آپ کو نظر نہ آئے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں دنیا میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے باعث ہم اپنے اعمال کو بہتر کر سکیں۔ یہاں پہ میں آخر پہ صرف ان لوگوں کا ذکر کرنے جا رہی ہوں کہ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ جب نمازیوں کو لایا جائے گا تو ان کو اس کا پورا اجر دیا جائے گا، جب حاجیوں کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا ان کو بھی ان کا پورا ثواب دیا جائے گا، صرف اہل مصیبت اور چند اور لوگ ہیں کہ
کہ جب ان کو لایا جائے گا تو ان کو بے شمار جو اجر ہے وہ دیا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تو مشکلات میں زندگی گزار کے آئے، لیکن آخرت میں یہ دل پسند عیش میں ہوں گے۔ چنانچہ وہ کہیں گے کہ، اور جو لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے وہ کہیں گے کہ اے کاش ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے۔ یہاں اگزامپل ان لوگوں کی ان کے ساتھ اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہاں جو مصیبتیں سہ کر آئے ہیں، اور وہ جب ان کو اتنا بے پایاں اجر ملے گا تو وہ یہ خواہش کریں گے، سوری میں نے وہاں کہہ دیا کہ جہنمی، بلکہ وہ لوگ جن پہ یہاں کم مصیبتیں آئی ہیں وہ کہیں گے کہ اے کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور پھر ہم یہاں لائے جاتے، تو یقیناً اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا اور ہمارے اجروں میں اضافہ ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک اور موقع پر فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک جو مصیبتیں سہنے والے ہیں ان کو بغیر حساب کے بھیجا جائے گا۔ اسی طرح شہید ہے، اس کو بلا حساب جنت میں بھیجا جائے گا۔ اسی طرح صوفیہ ہیں، انہیں بھی بلا حساب اس برات کے پیمانے پر بھیج دیا جائے گا۔ اور عاشق لوگوں کا گریہ اس دن جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اور اللہ تعالیٰ کی توبہ کے اندر اگر ایک آنسو بھی بہایا ہوگا تو وہ ان کا ایک آنسو وہ اپنے اعمال کے وزن میں اس قدر بھاری ہوگا کہ آگ کے سمندر اس سے بجھا دیے جائیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس آنسو، ایک آنسو کے بدلے لوگوں کے اعمال پر کو کس قدر دل پسند اور عیش میں رکھ دے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آخر پہ میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 کلمات کو میزان میں بہت بھاری قرار دیا ہے۔ اس میں انشاءاللہ ایک میں ویڈیو اور بھی بناؤں گی، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس میں ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے سبحان اللہ، تیسرا ہے الحمدللہ، چوتھا ہے اللہ اکبر، اور پانچواں ہے لا الہ الا اللہ وحدہ محمد رسول اللہ۔ یعنی یہ 5 کلمات ہیں جو اتنے بھاری ہیں کہ اگر ہم انہیں زندگی میں صرف ایک بار ہی لا الہ الا اللہ کو پڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائے۔